امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں بھی صلی اللہ محمد ایک شخص آ گیا کہ جو لوگوں کی فکر کو تباہ کر رہا تھا، ان کو شک ڈال رہا تھا. اور کیسے کر رہا تھا کہ جس سے جو عام عوام کی کمزوری ہے اور وہ آج بھی لوگوں کی کمزوری ہے، وہ کیا کہ کوئی آپ کو آ کے بتانا شروع کر دے کہ آپ کیا کھا کے آئے ہیں، آپ بڑے خوش ہو جائیں گے، بہت پہنچا ہوا ہے، آپ کے پرس میں کیا ہے، آپ کے پیچھے کیا ہے، آپ نے اب تک کتنا کمایا، یہ جس طرح کے سوالات ہوتے ہیں، آگے کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب اسی طرح کے وہ بھی شخص جو تھا شبہات لوگوں کے دلوں میں، اس نے اس طرح سے لوگوں کو گھیرا، کس طرح مجمع اس طرح سے لگا لیا کہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا. تو کسی صحابی نے آگے جب امام سے کہا کہ مولا اس طرح لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا کر رہا ہے اپنے مذہب کی طرف، ظاہر ہے کہ پہلے وہ لوگ ایک گراؤنڈ تیار کرتے ہیں، لوگوں کی فکروں کو اس میں قبضہ کرتے ہیں، لوگوں کی فکر کے اوپر اس میں شک ڈال کے قبضہ کرتے ہیں، پھر آخر میں کہے گا دیکھو میرا مذہب ہی اچھا ہے اور کتنا سچا ہے، اس مذہب میں دیکھو کتنی طاقت ہے، میری طرف آ جاؤ، چاہے عیسائی ہے یا کوئی بھی مذہب ہے اس کا. تو اس طرح سے کھیل رہا ہے لوگوں کو. تو امام نے فرمایا کہ میں بھی اس کی محفل میں جاؤں گا. تو کہا مولا وہ تو آپ کو پہچان لے گا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نقاب کر کے جاؤں گا. تو امام چلے اور راستے میں آپ کو ایک درخت نظر آیا، اس درخت پر کسی پرندے نے انڈے دے رکھے تھے. آپ نے وہ انڈے وہاں سے 2 انڈے تھے، ایک اٹھا لیا اور اپنے ہاتھ میں لے لیا. اب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ واقعی وہاں پر خوب مجمع لگا ہوا، اور کچھ لوگ تو تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے اور کچھ لوگ گمراہ ہونے کے لیے آئے ہوئے. تو امام نے وہیں سے آواز دی. اب وہ سب کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے، ادھر سے لوگ سوال کر رہے ہیں، ادھر جواب، فوراً سوال فوراً جواب، جیسے کوئی سوال پوچھتا فوراً جواب دیتا. اب امام نے مجمع کے بیچ میں سے پوچھا میرے ہاتھ میں کیا ہے. اب جیسے امام نے کہا اب وہ ایک دم سے جواب نہیں دے پائے، خاموش ہو گیا. لیکن اس نے جواب دیا. کچھ دیر کے بعد اس نے جواب دیا. اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے. تو امام نے فرمایا کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا کہ مجھے واقعی ابھی تک نہیں پتا کہ آپ کے ہاتھ میں واقعی ہے، میں نے تو اندازے سے بتایا. کہا کیسے؟ کہا کہ پتہ نہیں آپ کے اندر کون سی طاقت ہے کہ میرا علم آپ کے تک پہنچ کے رک گیا اور مجھے وہاں سے کچھ نظر نہیں آ رہا. تو امام نے فرمایا پھر کیسے تجھے پتا چلا؟ تو اس نے کہا کہ میں کچھ دیر کے بعد اپنے اطراف میں نظر ڈالتا ہوں، چاروں طرف اپنے نظر ڈالتا ہوں کہ ظاہر ہے دیکھیں جبھی تو لوگوں کو بتا رہا تھا کہ کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو، کیا کھا کے آئے ہو. تو میں چاروں طرف نظر ڈالتا ہوں. صبح میں نے دیکھا تھا اس گھونسلے میں 2 انڈے، اب میں نے نظر دوڑائی تو وہاں 1 انڈا ہے. اب اگر گرتا تو مجھے پتا چل جاتا، اگر کسی نے کھایا ہوتا تو مجھے پتا چل جاتا، اگر ٹوٹا ہوتا تو مجھے پتا چل جاتا. لیکن وہ غائب تھا، مجھے اندازہ ہوا کہ وہی آپ کے ہاتھ میں. تو اب امام نے فرمایا مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا میں نے تو آپ کے سوال کا جواب دے دیا، میں مسلمان ہو جاؤں، میں تو جواب دے چکا ہوں آپ کا. تو آپ نے فرمایا یہ بتا تیرا اصول کیا ہے، تیرے مذہب کا اصول کیا ہے؟ اس نے کہا میرے مذہب کا اصول یہ ہے کہ نفس کی بات نہ مانو. ٹھیک ہے، جو بات دل کے اندر خواہش جو پیدا ہو رہی ہے اس کو نہ مانو. آپ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے کہا کہ مسلمان ہو جا، تیرے اندر سے کیا آواز آئی؟ اس نے کہا آواز آئی خبردار مسلمان نہ ہونا. آپ نے فرمایا اب تو الٹا چل رہا ہے، تو نے تو کہا کہ اپنے نفس کی بات نہیں مانی. بس وہیں امام کے قدموں میں گر گئے، کہا کہ مجھے مسلمان کیجیے. امام نے سب کچھ سکھایا، پورا دین سکھایا. جب پکا مسلمان بن گیا اور امام کا ماننے والا بن گیا تو ایک دن آیا امام کے پاس، کہنے لگا کہ مولا عجیب بات ہے، پہلے میں مسلمان نہیں تھا تو طاقت کا عالم یہ تھا کہ سب کچھ جان لیتا تھا، سب کچھ لوگوں کو بتا دیتا تھا. اب جیسے جیسے میرا ایمان بڑھ رہا ہے مجھے کچھ بھی نہیں پتا چل رہا. ٹھیک ہے، میری وہ طاقت جو ہے، وہ پاور میرے اندر جو تھی وہ ختم ہو گئی. تو امام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب تک تو مسلمان نہیں تھا تو خدا کے ایک اصول پہ عمل کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ تیری پاور بڑھتی چلی جا رہی تھی. دیکھیے اس کائنات کو خدا نے اصول بنا کے چھوڑ دیا.
ٹھیک ہے. اب ان کو کافر بھی اگر فالو کرے گا تو اس کو سب کچھ ملے گا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیں اگر کوئی کافر, اب یہ خدا کا اصول ہے کہ اس نے اصول بنائے کائنات میں, اور جو ان کو جانے انجانے میں بھی اگر کوئی فالو کر رہا تو اس کو سب کچھ ملتا ہے دنیا میں بھی اس کو. لیکن اگر کوئی صاحب ایمان نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, تو اس کی جزا, وہ جو اصول فالو کیا ہے, جزا دنیا میں دیتا رہے گا, آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی مسلمان ہے, احکام پورے کرتا ہے قرآن کے, خدا بند عالم کے, تو پھر اس کی جزا آخرت پہ اٹھا کے رکھے گا. اگر فالو کر رہا ہے اصول اس کے. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ ٹھیک ہے. اب امام نے فرمایا کہ تو خدا کے ایک اصول کو اپنایا ہوا تھا. کہا کون سا؟ کہا کہ تو نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا ہوا تھا, اپنے نفس کی بات نہیں مانتا, تو نے اپنی خواہشات کو کچلا ہوا تھا. دیکھیں یہی تو ہمارے معصومین کا بھی روش یہی رہی ہے نا. جب ایک مرتبہ مولائے کائنات کا دل بہت چاہ رہا تھا کہ وہ کباب کھائیں, اور ہر دفعہ آپ اپنے نفس کو, اپنی خواہش کو کچل رہے. اور جب ایک دن امام حسن 2 مہینے کے بعد خواہش ہوئی, اس کے بعد 2 مہینے کے بعد امام حسن جو ہے وہ جب کباب بنوا کے لاتے اور ابھی کھانا شروع نہیں ہوتا کہ سائل دروازے پر آ جاتے, اور امام کہتے ہیں یہ سارا ایسے ہی اٹھا کے دے. یہ اہل بیت کا طریقہ ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم فریج میں دیکھتے ہیں کوئی بچا ہوا کھانا پڑا ہے تو وہ نکالا. ٹھیک ہے. لیکن اہل بیت کا طریقہ کیا ہے کہ جو سامنے پڑا ہے, اور سامنے بھی جو پڑا ہے وہ سارا جائے گا. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک سائل تو ایک آیا ہے, آپ نے دیکھا نہیں اس میں بھی جب یتیم کو, اسیر کو روٹیاں دی تو 5 ہی روٹیاں دی, سائل ایک تھا لیکن روٹیاں 5 گئیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جب دیتے ہیں تو سب کچھ دیتے ہیں. سائل نے آگے سوال کیا, اور جو ان کے سامنے ہوگا وہ سب چلا جائے گا. اسی لیے جو کچھ ان کے سامنے ہوگا. اس لیے یہاں جو مانگنا چاہو مانگ لیا کرو, یہاں دسترخوان کھلا ہوا ہے. اب مولا کے سامنے جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ مل جائے گا. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی زور سے پکارتے ہیں. جو آنے والا سائل ہوتا تھا وہ پکارتا ہی تھا نا دروازے پہ. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے. ہمارے تو درود بھی نہیں لوگ صحیح پڑھتے, پکاریں گے امام نے فرمایا کہ تو نے ایک اصول پہ عمل کیا, اپنے نفس کی بات نہیں مانی, تو خدا نے تجھے طاقت دے دی, کیونکہ خدا دنیا میں تجھے اجر دے کے فارغ کرنا چاہ رہا ہے. لیکن اب تو صاحب ایمان ہے, اب خدا نے اس تیرے محدود اجر کو لامحدود اجر پہ منتقل کر دیا. دنیا میں کیوں آپ کو اجر نہیں ملتا بعض چیزوں کا؟ کیونکہ دنیا میں جو کچھ ملے گا اس کی ایک لمٹ ہوگی, اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کو جو کچھ ملے وہ لامحدود ملے. اگر آپ کو وہاں پہ محل ملے تو وہ بھی لامحدود ہے. ابھی دنیا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی محل میں کام چل جائے گا, لیکن آخرت میں خدا بند عالم آپ کو چاہتا ہے کہ کئی محل دے. ٹھیک ہے. خوش نہیں ہو رہے آپ لوگ ان باتوں پہ؟ کیا بات ہے؟ ضرور پڑھ لیجیے. صلی علی محمد. اس دنیا نے ہمیں اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ اپنے فضائل و جنت کے ان کو سن کے بھی ہم خوش نہیں ہو پاتے. ایسا ہے کیا؟ پریشانی تو نہیں ہوئی دنیا کی؟ ہم مشکل کشا کے ماننے والے, مشکلوں کو ہم نے گھاس نہیں ڈال دی. تو خود پڑھ لیجیے بابا جی. صلی علی محمد.